قریب. یہاں پہ بھی مزدور مختلف کاموں میں مصروف ہیں. ایک بھائی مرغیاں ذبح کر رہے ہیں. اسی طرح مرغی منڈی میں بھی مزدور اپنے کام میں مشغول ہیں. یہ چنکی والے بھی ایک قسم کے مزدور ہیں. تپتی دھوپ میں یہ بھی کام کرتے ہیں. میں اس وقت ڈگی کھوئی چوک باغ وغیرہ میں موجود ہوں. تو یہاں پہ مختلف قسم کے کاروبار ہو رہے ہیں جو مزدور ڈائریکٹلی یہاں پہ کام کر رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ چمچی ہیں جس پہ مزدور کام کر رہے ہیں. یہاں پہ ہاتھ سے کھینچنے والی ریڑیاں ہیں. مختلف سامان اٹھاتے ہوئے مزدور کام کر رہے ہیں. بھاری مشقت یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ مختلف کارٹن اٹھا کر کام کرتے ہوئے. ایک مزدور ہاتھ ریڑے پہ لوڈ لے جاتے ہوئے. یہ بھی سخت مزدوری کا کام ہے. یہ ہول سیل کاروباری مرکز گنج منڈی میں مزدور گوداموں سے مال لاتے ہوئے. یہاں پر بھی بار برداری میں مزدوروں کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے اور بہت بڑی تعداد میں مزدور جو ہے خاص طور پہ ہاتھ ریڑا استعمال کرنے والے مزدور جو بہت سارا سامان لاد کر ایک سخت مشقت کرتے ہیں. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر مزدور اپنے اپنے کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں. انٹرنیشنل لیبر ڈے کے حوالے سے آج ہم ملک غضنفر صاحب کے ساتھ موجود ہیں جو پولٹری آڑت ایسوسیشن کے روح رواں ہیں. اور منڈی میں بھی مزدوروں کا ایک عمل دخل ہوتا ہے. مال اتارنے چڑھانے اور پھر دیگر امور میں ذبح کرنے کے امور میں لیبر کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. تو ملک صاحب سے بات کریں گے کہ لیبر ڈے کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ہماری منڈی میں مزدور طبقہ جو ہے بہت زیادہ ہے. اور یہ جو حکومت آئے دن ہڑتالیں اور یہ پٹرول کا مہنگا ہونا یہ چیزیں ساری مزدور لوگوں پہ افیکٹ پڑتے ہیں. لہذا ہماری حکومت سے بھی یہ اپیل ہے کہ مزدوروں کا خاص خیال رکھا جائے اور ان کے حقوق ان کو ملنے چاہیے. کیونکہ جتنا بھی افیکٹ پڑتا ہے ان چیزوں سے صرف اور صرف مزدور کے اوپر پڑتا ہے.
نہ کہ ایک امیر آدمی کو کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسے ہماری منڈی ہے، ہماری منڈی میں 80% مزدور ہیں. بیچارے صبح آتے ہیں، اپنے بچوں کی روزی کما کے واپس گھر جاتے ہیں، اور جس دن یہاں ہمارا مال یا بندوش ہوتی ہے یا روڈیں بند ہوتی ہیں، مال نہیں آتا، وہ بیچارے مایوس ہو کے واپس جاتے ہیں. لہٰذا حکومت سے ہماری اپیل ہے کہ مزدوروں کا خاص ان کے پورے حقوق ان کو ملیں. مین گنج منڈی روڈ پر آج ہم موجود ہیں حاجی محمد طاہر صاحب کے ساتھ. آپ یہاں کی معروف تاجر شخصیت ہیں. آپ سے ہم بات کریں گے یوم مزدور کے حوالے سے کہ مزدوروں کے حالات کار بدلنے کے لیے گورنمنٹ کو کیا اقدامات کرنے چاہیے، اور یہ معاشرے کا اہم ترین فرد ہیں جو محنت مشقت کرتے ہیں، موسم کی شدت کو بھی برداشت کرتے ہیں. تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی حاج صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم مزدور ڈے تو مناتے ہیں ہر سال، لیکن مزدوروں کی فلاح بہبود کے لیے کچھ نہیں کرتے. ساری دنیا میں مزدوروں کو بڑی فضیلت دی جاتی ہے، بڑی فائدے دیے جاتے ہیں، لیکن ہمارے پاکستان کا جو مزدور جو ہے وہ بڑا جفاکش طبقہ ہے، اور اس کے بغیر تاجر چل ہی نہیں سکتا. مثال کے طور پر عید کی 8-10 چھٹیاں ہوتی ہیں، مزدور بازار میں نہیں آتا تو دکانوں پر کام نہیں ہوتا. مزدور کی یہ اہمیت ہے. تو پاکستان کے اندر ہر سال یوم مئی منایا جاتا ہے، لیکن حکومت اس کی پشپناہی نہیں کرتی. ابھی حال ہی میں دیکھ لینا مزدور طبقہ کتنا پس گیا ہے مہنگائی کی وجہ سے. 12 دن لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان کے چولہے بند ہو گئے، اور گورنمنٹ نے کوئی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کہ یار ہم نے لاک ڈاؤن کیا ہے تو اس حوالے سے یار ہم پیچھے دیکھیں تو صحیح، یار لوگوں کا کیا حال ہے، بازاروں کا کیا حال ہے. اس لیے ہماری گزارش ہے کہ اس مزدور طبقے کو جو کہ تاجروں کی، منڈیوں کی، ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے، تو ہماری گزارش ہے کہ صرف ہر سال یوم مزدور ڈے نہیں منانا چاہیے، لیکن ان کا خیال کرنا چاہیے، ان کی صحت کا خیال کرنا چاہیے، ان کی مزدوری کا خیال کرنا چاہیے. اور ایک اور میں بات بتاتا چلوں کہ یہ منڈی میں جہاں بھی ہے پاکستان میں، جہاں بھی منڈیوں کے اندر مزدور ہیں، ان کے ساتھ بڑی میونسپل کمیٹی والے زیادتی بہت کرتے ہیں. ان کی ریڑیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں، ان سے بدتمیزی کرتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی چیک بیلنس کیا جائے کہ یار انسان کی نیست نفس جو ہے وہ ڈی سی کی بھی وہی ہے اور مزدور کی بھی وہی ہے. لہٰذا اس نفس کا خیال کرنا چاہیے. اگر اس نے کوئی وائلیشن کی ہے تو اس کو بات کو سمجھا دیا جائے. 10-10 ہزار میں جرمانے کر دیتے ہیں ان کے اوپر. وہ بیچارہ 2,000 روپے تو کماتا ہے دن میں مشکل سے، اور 2,000 روپے جرمانہ کہاں سے دے گا. تو لہٰذا میری گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ مزدوروں کے ساتھ بھلائی کی جائے، اور ان کا کوئی ایک دفتر کے اندر ایک نظام بنانا چاہیے منڈیا کے اندر، تاکہ ان کی بھی کوئی مطلب سوشل ایکٹیویٹی میں، صحت کے حوالے سے، بال بچوں کے حوالے سے ان کو بھی ریلیف دیا جائے. ساری دنیا میں مزدوروں کو ریلیف دیا جاتا ہے، گورنمنٹ دیتی ہے تو دیتی ہے. وہاں کی مثالیں تو ہماری گورنمنٹ دیتی ہے لیکن عمل نہیں کرتی. ابھی حال ہی میں دیکھا ہے کتنی مہنگائی ہو گئی ہے. اس مہنگائی میں مزدور کا جینا دوبر ہو گیا اور اس کے بچے پالنا مشکل ہو گیا. لہٰذا میری گزارش ہے کہ یہ کم سے کم بلدیہ والوں کو یہ سمجھایا جائے کہ یہ کمیٹی کے بندے جو ہیں یہ بازاروں میں آ کے ریڑھیوں والوں کو، ریڑھی والا بھی مزدور ہی ہے نا، تو ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں اور ان کو جرمانہ کر دیتے ہیں. تو لہٰذا ان سے تمیز سے پیش آئے. یہ بھی انسان ہے، اللہ کی مخلوق ہے. اللہ پاک نے بڑے اور چھوٹے کی قبر ایک ہی بنائی ہے. یہ اللہ کا انصاف ہے. تو لہٰذا تمیز کے دائرے میں رہ کے ان کو سہولت بھی دی جائے. اور میرا گورنمنٹ پنجاب سے بھی وہ اپیل ہے کہ وہ اس معاملے میں لازمی قدم اٹھائیں اور چیک بیلنس کریں. شکریہ. آج ہم یوم مزدور کے حوالے سے بازار کلاں کے انجمن تاجران کے صدر ملک نعومی ممتاز ساتھ موجود ہیں. آپ سے ہم بات کریں گے کہ مزدور کے اوقات کار، مزدور کی محنت اور مزدور کی بہتری کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے. جی ملک صاحب. جی السلام علیکم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مزدور ڈے کل 1 مئی ہے. مزدور
ڈے ہے، ٹھیک ہے جی۔ مزدور کا یہ ہے کہ جی یہ ہمارے ملک کا ساس ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ ان کے لیے ہمارے چاہیے، ہم سب کو چاہیے، حکومت کو بھی چاہیے ان کے لیے ایسے پیکج لائیں، کیونکہ دن ہو، گرمی ہو، سردی ہو، بارش ہو، طوفان ہو، یہ ہمارے بازاروں میں نیچے آپ دیکھیں ریڑے، یہ چنچیاں سارا دن گرمی سردی میں اپنی مزدوری کرتے ہیں، اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ حکومت کا بھی اور ہمارا بھی یہ فرض ہے ان کا خیال رکھیں، حکومت کو بھی چاہیے ان کے لیے کوئی ایسے پیکج ہو، کوئی میڈیکل کارڈ بن جائے یا کوئی اس طرح کوئی اچھی سہولتیں ان کو دی گئی، کیونکہ مزدوروں سے ہی ہمارے ملک کی شان ہے۔ جس طرح آپ ریلوے چلے جائیں، اسٹیشن ایئرپورٹ پہ چلے جائیں، جس طرح ہمارے بازاروں میں آپ دیکھیں، راجہ بازار دیکھیں، سب مزدوروں نے صبح سے شام تک وہ محنت کرتے ہیں۔ تو باقی ان کے لیے جہاں تک میں اپنی ذات کی بات ہے کہ میرا سب سے زیادہ پیار اس پنڈی میں جتنے مزدور ہیں، میرا سب سے اس طرح پیار ہے کہ میں صبح بھی ہم آتے ہیں تو سب سے پہلے انہی سے گلے ملتے ہیں، اپنی دکان پہ میں آتا ہوں۔ ایک حدیث شریف میں کہا گیا ہے کہ القاسب حبیب اللہ، جی جو محنت مزدوری کرنے والا ہے، محنت کا جو ہے وہ اللہ کا دوست ہوگا۔ تو اس حوالے سے بھی جو ہے وہ اللہ کے دوست کی اختیار کرنا چاہیے، اس کی خیال دیکھ جی۔ بھال میں کرنی چاہیے۔ دیکھیں اپنی ذات میرے بازار میں ہمارے بھی کافی سارا جو مزدور ہی ہیں، کسائی گلی ہے، پرانا قلعہ ہے، راجہ بازار ہے، کیونکہ یہ علاقہ سب مزدوروں سے بھرا ہوا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ ماشاءاللہ اچھی وہ سارا دن کام یہ وہ مزدوری کرتے ہیں، سامان آگے پیچھے، ریڑا کھینچنا، جون جولائی ہو، کوئی مہینہ ہو، سردی ہو، دسمبر ہو، بارشیں ہوں، انہوں نے اپنے ریڑے چلانے ہیں۔ اور ہم خود، میں اپنی ذات سے بات کرتا ہوں، میں خود ان سے میرا بڑا پیار کر سکتا ہے، ہم بیٹھ کے کھانا بھی اکٹھے میں مزدوروں کے ساتھ ہی کھاتے۔ مزدور کے انسان ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ہم کون سی ساری مزدور ہیں، جو بزنس کار ہے یا جو کاروبار مزدوری کے لیے ہی آتے ہیں، سب ادھر مزدوری ہے اور کیا ہے۔ تو ان کا ساتھ بیٹھ کے ہم کھانا کھاتے ہیں، ان کی اپریشیٹ کریں آپ سارے، ان کو عزت دیں، بس اور کیا ہے چاہیے۔ تو آج اس دن کے موقع پر میں ان کو یہ پیغام کو دیتا ہوں کہ آپ سب بھی کوئی کچھ لوگ ان کو عزت دیں، بس یہی کہتے ہیں کہ بس ان کو عزت دیں، کوئی ان کو ریڑا اٹھا کے لے جائے، ان کا یہ نقصان کر دیا، اس سے آخر یہ پیغام ہے کہ ان کا بھی خیال رکھا جائے۔ بہت شکریہ۔ آج یوم عالمی مزدور ہے۔ آج ہم شکاگو کے مزدوروں کی جدوجہد کو یاد کر رہے ہیں، جنہوں نے مزدوروں کے لیے اوقات کار کے تعین اور ویجز کے تعین اور دیگر سہولیات کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دی اور اپنی جانوں کا نذرانے پیش کر کے اس جدوجہد کو کامیاب کیا۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ ہمارے کس کام آئے گا، بلکہ انہوں نے بقول شاعر کچھ یوں سوچا: ڈوبتے ڈوبتے کیوں نہ میں کشتی کو اچھالا دے دوں، ڈوبتے ڈوبتے کیوں نہ میں کشتی کو اچھالا دے دوں، میں نہیں نہ صحیح کوئی تو پار اتر جائے گا۔ آج مزدور کی حالت زار اس قدر خراب ہو چکی ہے کہ وہ سخت محنت کشی کے باوجود گھروں کا چولہا تک جلانے سے بھی بے بس ہیں۔ ان کے بچوں کی حالت یہ ہے کہ ان کے پیٹ بھرنے کے لیے روٹی تک میسر نہیں ہوتی۔ فاقہ کشی کی بھی بعض اوقات نوبت آ جاتی ہے۔ یہ پچھلے دنوں لاک ڈاؤن سے 15-16 دن جو لاک ڈاؤن کی کیفیت رہی ہے، تو جو بہت سارے دیہڑی دار جو تھے وہ سارا دن مایوس گھروں کو لوٹتے رہے ہیں۔ جیسے کسی شاعر نے کہا ہے: بچے مایوس بیٹھے ہیں جالوں کے سامنے، بچے مایوس بیٹھے ہیں جالوں کے سامنے، آج بھی ماہی گیر کوئی مچھلی نہ پکڑ سکا۔ تو اس طرح سے وہ مزدور جو تھے وہ اپنے بچوں کے لیے کوئی رزق نہ کما سکے اور ان کی زندگی جو ہے وہ پیچھے سے پیچھے کی طرف جاتی رہی۔ ان کی کمر پہ قرضوں کا بوجھ مزید بڑھتا گیا۔ اسی طرح جو ہمارے دیگر قسم کے مزدور ہیں، ان کے اوقات کار کو بھی بدلنے کے لیے، ان کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے، کیونکہ معاشرے میں اجتماعی ترقی میں اضافہ مزدوروں کی ترقی سے ہی ہو سکے گا، اور اسی سے عبارت ہے کہ اس معاشرے کے مزدور محنت کش طبقہ کو بھی سہولیات دی جائیں اور ایسی پالیسیاں بنائی جائیں کہ وہ بھی اجتماعی ترقی میں شامل ہو سکیں۔ تو اس کے بغیر عالمی یوم مزدور کا منانا محض ایک خانہ پوری ہے۔
ارباب اختیار کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہر سال یوم مئی پہ جلوس جلسے تو نکالے جاتے ہیں، تقاریب منعقد کی جاتی ہیں، لیکن مزدور کے حالات کو بدلنے کے لیے کوئی عملی تدبیر نہیں کی جاتی۔ یہ ایسا کب ہوگا، کب مزدور کے حالات بدلیں گے؟ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ کنٹری وائس نیوز سے احسان بخش کو اجازت دیں گے۔ اللہ حافظ۔